मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को, मेरे पीर भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मरीदों को, जो पिछले चैनल में भी हमारे साथ थे, इस चैनल में भी हमारे साथ चले हैं, रूहानी सफ़र हो, जिन्नात का इल्म हो, जादू का इल्म हो, बंदिश हो, कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, तो अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं और मेरे अल्लाह की बड़ा शुक्र है कि हमने कामयाबी समेटी है। ये ख़ास करम है मेरे पीर व मुर्शिद का कि उसने मुझे कामयाबी दी है, कभी नाकामी नहीं दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे इल्म सिखाने वाले पीर मोहम्मद शफी साहब बूरे वाला, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर ढेरों रहमतें बरक़ात नाज़िल फरमाए। नूरी इल्म के बादशाह थे वो। तो उसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक मैंने ये हक बहु सुल्तान का मुरीद होना, वहाँ से मैं मुरीद हुआ। जितने भी मेरे हक बहु सुल्तान वाले पीर भाई हैं, सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। पीर मुर्शिद सुल्तान मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला उनके इल्म और फजल में और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, जिन्होंने हम जैसे गुनाहगारों को भी अपने साथ रखा, अपने लड़ में परोए रखा। तो आज हम जो मकान में बेबरकती आ जाती है, घरों में जिन्नात आ जाते हैं, जादू आ जाते हैं, लाजमी नहीं ये घरों में आए, दुकानों में भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो आप जहाँ काम करते हैं उन अड्डों पर भी आ जाते हैं। अब तो रेडियो पर भी लोग बंदिश करने लग पड़े हैं कारोबार पर। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। तो हमने आज आपको कील का आसान सा अमल बताएंगे कि कील कैसे करनी है। कील 4 कील से भी होती है, पूरे मकान की, पूरे प्लाट की। पिछले 2 कोनों में, आखिरी 2 कोनों में कील लगा दें, उस पर धागा लपेट दें, कील हो जाती है। पढ़ाई के बाद बेहतर कील वो होती है जो हर कमरे में 4 कील लगाए जाए, हर कमरे में 4 कील लगाए जाए। ऐसे ही दुकान का अमल है, दुकान के अमल में भी ऐसे ही कील लगाए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको ये वाज़िया तौर पर बताना था कि आप खुद कील कर सकते हैं, लाजमी नहीं किसी से कील करवाएं। जिस कमरे में, जिस जगह से आपको महसूस हो ना कि यहाँ से वो कोई आपको डर लगता है बच्चियों को जाते हुए, या उस कमरे से, उस कोने से, तो वहाँ पर पढ़ाई करें और उन्हें बुलंद आवाज़ से कहें कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आप लोग यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि हमने कील कर देनी है, फिर आपको तंगी होगी। नहीं मानते, अजान दे दें, 4 कुल अलहम्द शरीफ पढ़ें, 4 कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें, और कोनों पे जो पड़े हुए पानी के छींटे भी मारें और बुलंद आवाज़ में भी पढ़ें। उन्हें कहें कि आप लोग ये घर छोड़ दें, ये कमरे छोड़ दें, जो जगह है आपकी छोड़ दें, तो हमने कील लगानी है। फिर ना कहना कि आप अंदर रह जाएंगे या आपके बच्चे अंदर रह जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो चले जाएंगे। फिर आप कील लगाएं। कील के लिए क्या चीज़ दरकार है? एक कमरे के 4 कोने, उसके 4 कील होते हैं। चारों कीलों में एक धागा सुर्ख होता है, बाकी 3 धागे किसी किस्म के भी ले लें। इसमें काला रंग नहीं होना चाहिए, एक सुर्ख रंग, बाकी 3 कोई भी रंग ले लें आप। वो जो कपड़े सीने वाली नहीं, वो रील सी होती, वो उसके धागे वो ले लें, वो 4 धागे। तो वो 4 धागों को आपने कैसे काटना है? आपने उस घर के जो सरबराह है ना, उसके हाथ को ऐसे खड़ा करना है उल्टा करके। यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पे आप ये जो है ना, कूनी कहते हैं इसे, यहाँ से आपने उस 4 धागों को काट देना है, जिसमें एक सुर्ख होगा, बाकी तकरीबन जो बाकी रंगों के होंगे उसमें सफ़ेद होगा, पीला होगा, खट्टा होगा, जो भी नीला होगा।
تو وہ 4 دھاگے پورے آپ نے کاٹنے ہیں۔ کیل آپ نے کیسے لگانی ہے؟ آپ نے پہلے الحمد شریف پڑھنی 3 مرتبہ، پہلے درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ تاکہ برکت آئے اس گھر میں، پھر الحمد شریف پڑھیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں ایک دھاگے پر، اور آپ سورہ طارق کی جو آیات آخری آیات ہے نا 14 15 16، اس کو آپ آخری 3 آیات کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں، اور پڑھ کر آپ وہ دھاگے پر اور کیل پر پھونگو لگا دیں اور اس دھاگے کو گانٹھیں دیں۔ پہلی گانٹھ، پھر درمیان میں گانٹھ دیں، پھر آخر پہ گانٹھ دیں، پھر اس دھاگے کو اس کیل پر لپیٹ دیں۔ ایسے ہی آپ ہر کیل کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کیلوں کو جب پڑھ لیا، جب مکمل پڑھائی ہوگی، پھر آپ نے سارے کیل لگانے ہیں۔ سرخ جو کیل ہے دروازے کے پاس لگانا ہے، جب دروازے والا کونا ہے نا، دروازے والا کونا جس طرف آتا ہے اس طرف آپ نے سرخ کیل لگانا آخر پر۔ پھر بھی آپ نے بلند آواز آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے پھر آپ نے کیل آخری لگا دینا ہے، اس کمرے کو بند کر دینا ہے۔ ایسے ہی آپ نے دوسرے کمرے میں پڑھائی کرنی ہے کیلوں پر، پھر ایسے سرخ کیل دروازے کی طرف لگانا ہے اور دوسرے کمرے کو بند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے ایسے ہی آگے چلتے جانا ہے، پھر سارے کمروں کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے صحن کو کیلنا ہے۔ صحن کو کیلتے وقت آپ نے یہ کرنا ہے، گیٹ کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے گھروں میں اپاہج معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بچے، چھوٹے بچے، معذور لوگ، ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے، پھر بھی آپ چھوٹا سا گیٹ کھول دیں۔ ایسے پرابلمز ہم نے دیکھے ہیں، تو تھوڑا سا گیٹ کھول دیں، اور پھر آپ کیل پر آخری کیل لگا کر آپ ساتھ اس کو کیل کو ختم کریں اور گھر سے باہر چلے جائیں، اور گھر والوں کو کہیں کہ اس کا کچھ صدقہ دے دیں۔ اگر وہ چیزیں بولتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کا کچھ لیں گے، تھوڑا بہت تو ان کو دے دیں، کیونکہ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، صرف 2 چیزوں کا حساب ہونا ہے، 2 چیزوں کا، وہ انسان اور جن ہے جن کا حساب ہونا ہے۔ تو جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات وہ حاضر ہوتے ہیں، ان سے کرتے ہیں نا، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے نبی کو کل کو کیا جواب دو گے کہ آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگ کیا، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور میں نے جاتے ہوئے انہیں روتے بھی دیکھا ہے۔ ان سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ غصے سے بولتے ہیں تو وہ پیاس سے بلائیں، وہ پیاس سے بولتے ہیں، بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ ایسے ہی آپ نے دکان کو بھی کیلنا ہے، دکان کے بھی آپ نے 4 کیل لینے ہیں، اور چاروں کیلوں پر آپ نے ایک سرخ دھاگا ہو، باقی 3 دھاگے کوئی بھی ہوں۔ پھر ایسے ہی آپ نے اس پر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی یا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق کی آخری آیات، آخری 3 آیات، بہت تھوڑے سے الفاظ، 3 الفاظ ہیں ان کے، آخری 3 آیات وہ آپ نے سورہ طارق کی آخری 3 آیات وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے وہ دھاگا اس گانٹھے دے کر، اس 3 گانٹھے دے کر اس کیل پر لپیٹ دینا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ کیل کر دیں مکان کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی آفت مصیبت نہیں رہے گی۔ ایسے ہی دکان کی کیل کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ ریڑھی کا کام ہے آپ کا، تو اس کے پول تو آپ کے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اوپر چھت ڈلی ہوتی ہے، تو ان پولوں پر وہ دھاگے آپ پڑھ کر لپیٹ سکتے ہیں، نہیں تو 4 کے ریڑھی کے چاروں کونوں میں آپ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی آپ کا کام کی بندش نہیں کرے گا، کوئی رکاوٹ نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسا بھی ہوا جو بھی ہوا اس میں سے ختم ہو جائے گا، اور کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ آپ کے کاروبار میں نہیں رہے گی، اور آپ کا کاروبار نہ ہی کوئی روک سکے گا، نہ ہی اس پر کوئی بندش کر سکے گا۔ اس سے گھر کی بندش بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب گھر کو کیلتے ہیں نا، جو جنات ہوا، جادو ہوا، وہ تو گھر سے ختم ہوتا ہی ہے، لیکن اگر کسی کام پر رشتوں کی بندش ہو، گھر میں جادو ہو، جسم کی عورتوں کو جسم میں دردیں ہوتی ہوں، سوئیاں چبھتی ہوں، اور گرمائش سیک نکلتا ہو،
سر چکراتا ہو، دماغ گھومتا ہو، لگاتار سر دکھتا ہو، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جانے میں جو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے ہم کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو، رحیم ہو، آمین۔